اسلامی تاریخ صوفیاء اکرام اور اولیاء اللہ کے روشن ستاروں سے مزین ہے، جنہوں نے اپنے کردار، تعلیمات اور کرامات سے دنیا کو ایمان، محبت اور روحانیت کا پیغام دیا۔ انہی ہستیوں میں ایک درخشاں نام حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں برصغیر کے عوام نہ صرف عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کی روحانی خدمات اور کرامات کے قصے صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید شاہ عبد اللطیف کاظمی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو 7ویں امام ہیں۔ یہ نسب ہی آپ کی روحانی عظمت کا پہلا نشان تھا، لیکن آپ کی اصل پہچان آپ کا زہد و تقوی اور عشق الہی میں مستغرق رہنا تھا۔ آپ کی ولادت 1617 عیسوی میں قندھار کے قریب ایک متقی و پرہیزگار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی اور کم عمری ہی سے آپ کی طبیعت میں دین کی طرف گہرا رجحان نظر آنے لگا۔ آپ کے خاندان نے بعد میں قندھار سے کوہوٹا کی طرف ہجرت کی، یعنی افغانستان سے پاکستان کے علاقے کی طرف، جہاں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ یہ ہجرت محض جسمانی نقل مکانی نہ تھی، بلکہ آپ کی روحانی زندگی کا آغاز تھا۔ کوہوٹا کے پہاڑ اور وادیاں آپ کی عبادات اور ریاضات کی گواہ بنی۔ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ نے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بری امام نے کئی سال پہاڑی علاقوں میں گوشہ نشینی اختیار کی، جہاں آپ نے سخت ترین مجاہدات اور عبادات کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ آپ اکثر چلہ کشی کیا کرتے تھے اور کئی دن بغیر کھانے پینے کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کے مجاہدات کے اثرات جلد ہی ظاہر ہونے لگے اور آپ کے چہرے پر ایک نورانی جاذبیت پیدا ہو گئی، جس نے لوگوں کو آپ کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی طاقتوں اور کرامات کو کبھی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے انہیں اسلام کی تبلیغ اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے علاقے کے جاہل اور گمراہ لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی طرف راغب کیا، بلکہ ان کے دلوں میں محبت، اخوت اور بھائی چارے کے جذبات بھی پیدا کیے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے اور آپ کی موجودگی میں سخت ترین دل بھی پگھل جاتے تھے۔ غیر مسلم بھی آپ کی کرامات اور اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے گرد کرامات کا ایک نورانی حالہ موجود ہے، جس نے آپ کو لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام عطا کیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے مریدین کے ساتھ جنگل میں قیام کیا، جہاں پانی دستیاب نہیں تھا۔ آپ نے ایک مخصوص جگہ پر دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور لوگ اسے تبرک سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک بار دریا میں طغیانی آ گئی تھی اور گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان کی بستیاں ڈوب جائیں گی۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حضور دعا کی اور دریا کا پانی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ واقعہ آپ کی مقبولیت کا سبب بنا اور لوگوں نے آپ کو بری امام یعنی بڑا امام کہنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک حیران کن واقعہ یہ بھی ہے کہ جنگل کے درندے آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے اور آپ کے سامنے سر جھکا دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے کہ کئی جنگلی جانور آپ کے تابع ہو گئے ہیں۔ ایک نابینا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت بری امام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر آپ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کرامات، سوانح حیات اور روحانی اثرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل داستان اردو ضرور دیکھیں، جہاں آپ کو اس عظیم ہستی کی زندگی پر مبنی دلچسپ اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز ملیں گی۔ ہمارا مقصد تاریخ کے ان روشن چراغوں کو زندہ رکھنا ہے جنہوں نے انسانیت کے دلوں میں ایمان اور محبت کے دیے جلائے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اسلام آباد کے علاقے نور پور شاہاں میں واقع ہے، جو لاکھوں عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ آپ کا مزار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے زائرین کے لیے روحانی سکون کا مقام ہے۔ ہر سال عرس مبارک کے موقع پر جہاں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں محفل سماع، نعت خوانی اور روحانی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا محور محبت الہی، صبر اور توکل تھا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے، صبر و شکر کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی تلقین کی۔ آپ کا کہنا تھا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کی روحانی رہنمائی اور خدمت میں گزارا۔ آپ کا وصال مبارک 1705 عیسوی میں ہوا، لیکن آپ کی تعلیمات، کرامات اور روحانی فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کا مزار آج بھی لاکھوں دلوں کو نور ایمان سے منور کر رہا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی تعلیمات اور کرامات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کے سچے ولی زمین پر اللہ کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، جو انسانیت کی بھلائی اور محبت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایک سبق ہے کہ عشق حقیقی، صبر اور توکل کے ذریعے انسان نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات پا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔